سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس علمی نشست میں استعمال ہونے والی آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں۔ جی، یہ واضح کرنا نہایت مناسب ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور انتہائی اہم اعلان بھی سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن کے تناظر میں سورتوں کے حساب سے ایک تفصیلی اور علمی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ بے شک، اور اس عظیم الشان فکری پیش رفت سے باخبر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور بیل آئیکن کو پریس کیا جائے۔ بالکل، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سامعین کو بروقت مل سکیں۔ دراصل علم کا یہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ جی، تو آج کی اس باوقار اور سنجیدہ علمی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ڈاکٹر اسرار احمد کے فکری مطالعے کی روشنی میں 22ویں پارے کے مرکزی مضامین ہیں، جسے ہم ومیں یکنت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ درست۔ اس پارے میں سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ، سورۃ سبا، سورۃ فاطر اور سورۃ یاسین کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم آیات کی تفسیر میں جائیں، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس مطالعے کا مقصد محض معلومات کا حصول نہیں ہے۔ تو پھر اصل ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اصل ہدف قرآنی تعلیمات کی روح اور ان کے انقلابی اسباق کو سمجھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کتاب ہمارے انفرادی اور اجتماعی کردار کو کیسے تبدیل کرتی ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کی ان نہایت جلالت بھری آیات سے ہوتا ہے جہاں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بالکل، اور قرآن حکیم نے نہایت صراحت کے ساتھ ان کا بلند مقام واضح کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی انہیں تمام امت کی خواتین پر فضیلت دی گئی؟ جی ہاں، لیکن اس فضیلت کا ایک بہت بڑا تقاضا بھی تھا، اور وہ یہ کہ ان کی ذمہ داریاں دوہری کر دی گئیں۔ اگر اجر دوہرا ہے تو پھر آزمائش بھی کڑی ہوگی۔ بجا فرمایا ہے۔ اسلام میں منصب جتنا بلند ہوتا ہے، احتساب اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ انہیں اخلاقیات اور پرہیزگاری کے اس اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترنے کا حکم دیا گیا جو رہتی دنیا تک ایک کامل نمونہ بن سکے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب ہم انفرادی پاکیزگی اور اتنے بلند اخلاقی معیار کی بات کرتے ہیں تو اس کا اثر پورے معاشرہ پر پڑتا ہے۔ یقیناً پڑتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الاحزاب میں حجاب کے تفصیلی احکامات بھی نازل ہوئے، بالخصوص جلباب یعنی بڑی چادر کے استعمال کا واضح حکم دیا گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے صرف ایک حکم صادر نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے موجود حکمت کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وہ حکمت کیا تھی؟ دیکھیے، قرآن نے حجاب کا مقصد یہ بتایا کہ پاک دامن اور شریف خواتین کی الگ سے پہچان ہو سکے تاکہ انہیں مدینہ کے ان شریر عناصر یا منافقین کی جانب سے اذیت نہ دی جائے۔ یعنی پردہ دراصل تحفظ کی ایک علامت ہے۔ 100% درست۔ گھر کے اندر اور باہر کے شرعی آداب کا یہ جو فرق شریعت نے قائم کیا ہے، در حقیقت یہی ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی مضبوط بنیاد ہے۔ جی، یہ معاشرتی حدود کی حفاظت کا ایک مکمل نظام ہے، اور اسی صورت میں روحانیت کا ایک اور عظیم مقام بھی آتا ہے جہاں درود و سلام کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وہ مشہور زمانہ آیت درود جس کی تلاوت سے ہی دلوں میں نور بھر جاتا ہے۔ بے شک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ذرا اس کائناتی منظر کا تصور کریں، خالق کائنات خود اور اس وسیع کائنات کا نظام چلانے والے اربوں فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ خود یہ عمل فرما رہا ہے تو اہل ایمان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بھی پوری عقیدت کے ساتھ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور درود بھیجنا محض ایک رسم نہیں بلکہ ایمان کا لازمی جزو اور روحانی ترقی کا زینہ ہے۔ بالکل، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ قلبی تعلق استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہی قلبی تعلق انسان کو شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ اور غور طلب ہو جاتی ہے جب ہم گفتگو کا رخ سورۃ سبا کی طرف موڑتے ہیں۔ جی، کیونکہ اب ہم انفرادی طہارت سے نکل کر قوموں کے اجتماعی رویوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اس صورت میں شکر اور ناشکری کا ایک نہایت عبرتناک موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے۔
جنہیں اللہ نے بے پناہ مادی اور سائنسی طاقت عطا فرمائی۔ بالکل، قرآن بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا، جو کہ زرہ سازی کی ایک عظیم صنعت تھی، اور پہاڑوں کو ان کے ساتھ تسبیح کا حکم دیا گیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا، سرکش جنات کو ان کے ماتحت کر دیا گیا۔ یہ تو ایک ایسی عالمی طاقت تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اتنی بے پناہ طاقت کے باوجود ان دونوں پیغمبروں کا رویہ کیا تھا؟ انتہائی عاجزی اور شکر گزاری کا۔ انہوں نے اس مادی ترقی کو اپنا کمال نہیں سمجھا، بلکہ اسے خالصتاً اللہ کا فضل قرار دیا۔ وہ شکر کے مجسمے بنے رہے۔ اس کے بالکل برعکس اسی صورت میں دوسری مثال قوم سبا کی ہے۔ یہ ایک نہایت چشمکشا تقابل ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی، انہیں بھی بہترین جغرافیہ اور معاشی خوشحالی عطا کی گئی تھی۔ ان کے سرسبز باغات اور محفوظ تجارتی شاہراہوں کا تذکرہ تو قرآن میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ جی ہاں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اور ناشکری کا راستہ اپنایا۔ وہ اپنی مادی طاقت پر مغرور ہو گئے۔ اور جب قومیں ناشکری پر اتر آئیں تو پھر الہی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا انجام نہایت لرزہ خیز تھا۔ قرآن اسے سیلاب ارم کا نام دیتا ہے۔ یعنی وہ ڈیم یا بند جس پر ان کی پوری معیشت کا انحصار تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ درست، اس ایک سیلاب نے ان کے لہلہاتے باغات کو تباہ کر کے انہیں کڑوے اور کانٹے دار درختوں میں بدل دیا۔ ان کی پوری معاشی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور وہ قوم دنیا کے نقشے پر تتر بتر ہو گئی۔ جو قوم شکر کرتی ہے اسے مزید دیا جاتا ہے، جو ناشکری کرتی ہے اس سے سب کچھ چھین کر اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ واقعی یہ آج کے دور کی ترقی یافتہ قوموں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ خیر، اسی فکری سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم سورہ فاطر میں داخل ہوتے ہیں، جس کا آغاز ہی خالق کائنات کی عظمت اور حیرت انگیز صناعی سے ہوتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کا ذکر بہت نمایاں ہے، جنہیں 2-2، 3-3 اور 4-4 پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پروں سے مراد محض پرندوں کے پر نہیں، بلکہ ان کی رفتار اور طاقت کی علامتیں ہیں۔ یہ فرشتے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کے ہرکارے ہیں۔ یعنی کائنات کوئی خودکار مشین نہیں ہے جو خود بخود چل رہی ہو۔ بالکل نہیں، یہ فرشتوں کے ایک منظم نظام کے تحت اللہ کے براہ راست حکم سے چل رہی ہے۔ سورہ فاطر میں ہی ایک اور مقام ہے جو انسان کے مادی غرور کو توڑتا ہے، وہ آیت جہاں رحمت کے خزانوں کا ذکر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ روک لے اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سارا مادی اقتدار بے بس ہے۔ بالکل، آج دنیا کے لوگ عزت کو مال اور اقتدار کے ایوانوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن سورۃ فاطر ایک واضح اعلان کرتی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ بجا فرمایا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کی طاقت اور اختیار کا زوم ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے ازواج مطہرات کے کردار، قوم سبا کے زوال اور اللہ کی حاکمیت کو سمجھا۔ اس پارے کا اختتام ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ یہ سب ہمیں سورت یاسین کے نہایت جلال اور جمال والے آغاز تک لے جاتا ہے، جہاں رسالت کی حقانیت اور عقیدے کی پختگی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم کی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی ہے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اسی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب القریہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان ہوا ہے، جہاں یکے بعد دیگرے 3 رسول بھیجے گئے، لیکن اس بستی والوں کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور رسولوں کی تکذیب کی۔ لیکن پھر اس قصے میں ایک انقلابی موڑ آتا ہے۔ جی، اور وہی اس واقعے کا اصل سبق ہے۔ جب پوری بستی حق کا انکار کر رہی تھی تو شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد مجاہد دوڑتا ہوا آیا، جس نے اس ظالم معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی گواہی دی۔ اور اس نے پرواہ نہیں کی کہ وہ اکیلا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ باطل کے خلاف سینہ سپر ہونا اور حق کی خاطر ڈٹ جانا ہی اصل ایمان ہے۔ گویا ایمان صرف خاموشی سے مان لینے کا نام نہیں، بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی پیغام ہے
کہ ایمان ایک فعال جدوجہد ہے۔ اس نہایت گہری گفتگو کے بعد اگر میں اس پوری علمی نشست کا خلاصہ کروں تو یہ فکری سفر بہت وسعت کا حامل ہے۔ بالکل، یہ انفرادی کردار سے شروع ہو کر قومی رویوں تک اور پھر کائناتی حقائق تک محیط ہے۔ ہم نے امہات المؤمنین اور حجاب کے احکامات سے ذات اور خاندان کی پاکیزگی کو سمجھا، قوم سبا کے انجام سے معاشرتی تکبر کی تباہی کو دیکھا، اور سورت فاطر و یاسین سے اللہ کی کامل حاکمیت اور انقلابی جدوجہد کا سبق لیا۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو بحیثیت قوم غور کرنا چاہیے۔ جی فرمائیں۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں انسان مادی ترقی کے عروج پر ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کیا ہم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار ہیں؟ یا خدا نخواستہ ہم قوم سبا کی طرح مادی تکبر کا شکار ہو چکے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم اپنی معاشی اور تکنیکی ترقی پر اس قدر مغرور ہیں کہ کسی نئے سیلاب ارم کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے، اور اسی فکری سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس باوقار نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے والوں کو اس پر ضرور تفکر کرنا چاہیے۔ سامعین، جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی کراتے چلیں کہ رمضان المبارک کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری مطالعے کے تناظر میں صورتوں کے حساب سے تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ اس علمی اور فکری سفر سے جڑے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔